الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے اور آج ہم مسلمانوں نے اس دنیا کو کتنی ویٹیج دے کر رکھی ہوئی ہے۔ آج جو ہم مسلمانوں نے اس دنیا کو مطلوب، مقصود اور محبوب اپنا بنایا ہوا ہے، اس کی اصل حیثیت کیا ہے دنیا کی، اس کا اصل مقام کیا ہے، اس دنیا کو ہمیں کتنی ویٹیج دینی چاہیے اور کتنی آخرت کو ہمیں پریفرنس دینی چاہیے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے قید خانے سے تعبیر کی ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر انسان اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے؟ جو لا اینڈ آرڈر ہوگا اس کے مطابق معاملات سر انجام دے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ جس طرح قید خانے میں پابندیاں یا دنیا میں بھی پابندیاں ہوں گی، لیکن یہ جو دنیا میں پابندیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہوں گی۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی مومن نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ جن چیزوں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے مومن وہ کرے گا، اور جن چیزوں سے باز رہنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومن ان چیزوں سے باز رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس دنیا کی زندگی میں مومن نے سودی لین دین سے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رشوت سے اجتناب کرنا ہے، فلم و ڈراموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرنا ہے، مکس گیدرنگ سے اجتناب کرنا ہے، خواتین نے بے پردگی سے اجتناب کرنا ہے، اسی طریقے سے مردوں نے رشوت سے اجتناب کرنا ہے، اور دیگر تمام منکرات جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ان سے اجتناب کرنا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ تو اس حدیث کے دو حصے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ من چاہی زندگی ہوگی، دل میں جو خواہش پیدا ہوگی اس کی تکمیل ہوگی وہاں پر۔ تو کافر اس دنیا کے اندر جب وہ من چاہی زندگی گزارے گا، جبکہ مومن ریسٹرکشنز کے اندر رہے گا، پابندیوں کے اندر رہے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو ایک اور انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس، کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال ایک گھوڑے کی مانند ہے، فی اخیتہ، جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے سے معاملے کو واضح فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک گھوڑا ہے جو کہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، تو وہ گھوڑا جو کہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہو تو جہاں تک اس کی رسی جتنی لمبی ہے اس ریڈیس کے اندر وہ رہ سکے گا، اس کے گرد جب وہ گھوم سکے گا، اس سے باہر نہیں جا سکے گا۔ تو مومن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی مانند ہے، یہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ تو مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، جتنی رسی دی ہوئی ہے، وہیں تک وہ جا سکے گا۔ جن کاموں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کو اجازت دی ہے وہ کرے گا اور اس سے باہر نہیں جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ شعب الایمان البہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب مسلمان دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں واضح فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔
دنیا کی محبت ہی انسان کو جھوٹ پر آمادہ کرتی ہے، دنیا کی محبت ہی انسان کو رشوت لینے پر آمادہ کرتی ہے، دنیا کی محبت ہی انسان کو سودی لین دین پر آمادہ کرتی ہے، دنیا کی محبت ہی انسان کو دیگر گناہوں پر، بے پردگی پر اور دیگر داڑھی نہ رکھنے پر، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے پر اور دیگر گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پس دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت سے دیکھنا ہے مسلمان، کہیں تم کسی دھوکے کے اندر، کسی فریب میں نہ آ جانا اور اس فریب کی وجہ سے تم گناہ کرنے لگو اور اپنی آخرت کو ضائع کر دو۔ سورہ روم آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، صرف اس کا جو ظاہر ہے اس سے واقف ہے، جو دنیا کی اصل حقیقت ہے اس سے لوگ واقف ہی نہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل بیٹھے ہوئے، جو آخرت کی اصل حقیقت ہے اس سے غافل بیٹھے ہوئے۔ آخرت کو لوگوں نے جو ہے وہ ترجیح دی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے لیسٹ پرائیورٹی پر رکھا ہوا ہے، دنیا کو جو ہے وہ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی پر رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا کے صرف ظاہر سے واقف ہیں، دنیا کی چمک دمک رنگینیاں دیکھ لی ہیں، اس کے ظاہر سے واقف ہے، اصل حقیقت کو دیکھا نہیں، اور آخرت کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جو ہے نا بھلا بیٹھے ہیں، اس سے غافل ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگو جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، جو رزق کی فراوانی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، آخرت کے درجات ہیں، وہ باقی رہنے والے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا میں تو فرعون بھی آیا تھا، کوئی نام و نشان نہیں۔ اس دنیا میں تو قارون بھی آیا، اس دنیا میں تو ابو جہل بھی آیا، اس دنیا میں ولید بن مغیرہ بھی آیا، اس دنیا میں ابو لہب بھی آیا۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ نمرود کہاں ہے آج؟ ان کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جانے والا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اس دنیا پر قناعت کر کے رہے، تو ان کو ہم لازماً جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، جو کچھ انہوں نے عمل کیے اس کا ہم احسن جو انہیں صلہ دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، سب سے بہتر صلہ دیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم جو ہے وہ دنیا کو جو وہ چاہتے ہو، دنیا کی طلب تم نے رکھی ہوئی ہے، جو دنیا کا مال متاع ہے، دنیا کا فائدہ ہے، تم اس کو چاہتے ہو، تمہاری طلب اسی کے اندر ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومنوں کو آخرت مل جائے، اہل ایمان کو آخرت مل جائے، لیکن اے مسلمانوں تمہارا عجیب معاملہ ہے کہ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا کا مال متاع چاہتے ہو، اللہ تو تمہارے لیے آخرت کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ سورہ کہف آیت نمبر 7، سورہ کہف جس کی تلقین ہے کہ ہر جمعے کے دن جب وہ سورہ کہف پوری پڑھ لی جائے، یا ابتدائی 10 آیات پڑھ لی جائیں، آخری 10 آیات پڑھ لی جائیں، تو وہی سورہ کہف اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے جو وہ زینت بنا دی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس دنیا کو ہم نے جو پرکشش بنا دی ہے، زمین کے اوپر ہونے والی جو رنگینیاں ہیں، زمین پر جو رنگینیاں ہیں، اس کے ذریعے سے زمین کو جو ہم نے پرکشش بنا دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہاں بات پر غور کیجئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ زمین پر جو کچھ ہے، یہ بنگلے ہیں، یہ جو وہ رونقیں ہیں، بڑی بڑی عمارات ہیں، یہ لگژریس لائف ہے، یہ چمکتی ہوئی جو وہ گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، اس کے ذریعے سے اس دنیا کو ہم نے پرکشش بنا دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔
یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر دنیا کے اندر اٹریکشن نہ ہوتی، دنیا کے اندر اگر کشش نہ ہوتی تو پھر کسی شخص نے دنیا کی طرف جانا ہی نہیں تھا، اور پھر ظاہری سی بات ہے بندے نے دین کی طرف آنا تھا۔ جب دنیا کے اندر کشش نہ ہو، جب دنیا کے اندر اٹریکشن نہ ہو، اور کوئی شخص اگر دین کی طرف آ رہا ہے تو اس شخص کا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو انسان کا اس وقت ہے جب دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ بھی رہی ہو، دنیا کے اندر اٹریکشن بھی ہو، دنیا کے اندر کشش بھی ہو، اس کشش کے باوجود، اس اٹریکشن کے باوجود انسان اللہ کی طرف جائے، اللہ کے دین کی طرف جائے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرے، انسان کا کمال اس وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات اس آیت میں واضح فرما رہے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے، یہ بنگلے، یہ محلات، یہ پرکشش جو وہ شاپنگ مالز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، چمکتی ہوئی گاڑیاں، ان سب کے ذریعے سے ہم نے دنیا کو مزین کر دیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے۔ دیکھیے جیسے کشتی ہے، کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بغیر پانی کے کشتی تیر نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، ایک چھت بھی چاہیے، اور کھانے کے لیے غذا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دیگر ضروریات جو کہ بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ بھی انسان کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کشتی کو تیرنے کے لیے پانی چاہیے، اگر پانی زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی ضروریات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر انسان بھی کیا ہوگا؟ اس دنیا کے اندر ڈوب جائے گا، اور جب انسان دنیا کے اندر ڈوب جائے گا تو انسان آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں ایک دوسرے کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی دعوت دیں گی۔ جس طریقے سے دسترخوان لگ جاتا ہے تو کھانے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو اسی طرح جب وہ قومیں جب وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو جب وہ دعوت دیں گی چڑھائی کے لیے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت جب وہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن ان کے اندر جب وہ وہن کی بیماری ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ تو بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت۔ تو آج دیکھ لیجئے دنیا کی محبت سے کی وجہ سے آج کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آئے ہوئے، ہر جب وہ کافر قوم یہ کوشش کر رہی ہے، کفار کی اکثریت یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، ختم کیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ ضرور ہے، یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی، اور اس دنیا کو تم اسی طرح چاہو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے چاہا تھا، پھر اللہ تمہیں اسی طرح برباد کر دے گا جس طرح اللہ نے پچھلے لوگوں کو برباد کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے اور ڈالنے کے بعد دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ کر آیا ہے۔ جو پانی انگلی کے ساتھ لگ کر آیا ہے یہ ہے دنیا کی حیثیت، اور جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے یہ ہے آخرت۔ آپ دیکھیے انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ کر آئے گا، بس تھوڑا سا بس انگلی گیلی ہوگی، یہ ہے دنیا کی حیثیت، اور جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور آخرت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور راستے کے کنارے پر جب وہ کوڑے کا ڈھیر پڑا تھا، اور اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم کی غرض سے ایک سوال پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آپ میں سے کون اس جب وہ بکری کے بچے کو جب وہ خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، اس کے تو کان بھی کٹے ہوئے ہیں اور اس کا تو پیٹ بھی پھولا ہوا ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی ہم میں سے خریدنا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں
اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے، جس دنیا کے پیچھے آج مسلمانوں کی اکثریت بھاگ رہی ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کی نظر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، مچھر سے بھی کم تر ہے یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اس دنیا کی حیثیت چونکہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آج دنیا دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں یورپ کے پاس کیا کچھ ہے، چائنا کے پاس کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کے پاس کیا کچھ ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو ان کفار کو میرا رب ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کس کی حیثیت ہے؟ اللہ کی نظر میں آخرت کی حیثیت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو آخرت کے لیے، اس جنت کو مومنین کے لیے، متقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس جنت کو جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، وہ جنت جو ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو تیار کیا ہے متقی لوگوں کے لیے جنت۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، اسے کوئی نعمت دے کر، اس پر کوئی اکرام کر کر، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری جو وہ قدردانی کی ہے، میرا اکرام کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر کے، تو انسان کہتا ہے کہ ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ دیکھیں اس آیت پر غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں دونوں معاملات کے لیے آزمائش۔ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اسے نعمتیں دے کر، اکرام کر کے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر اکرام کیا، مجھے عزت دی۔ اور جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر کے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ، طرز عمل بیان کیا گیا ہے جس نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ ٹھیک ہے، تو جس شخص نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو نہ پہچانا ہو، جس شخص کا ایمان کمزور ہو، جو دنیا کی زندگی کی حقیقت سے آشنا نہ ہو، تو اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بڑی قدردانی کی ہے، بڑا اکرام کیا ہے، بڑا انعام کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مصائب سے دوچار کر دیں اور غم و آلام سے دوچار کر دیں، یا روزی کے اندر تنگی آ جائے، فائنینشیل جب وہ کنسٹرینٹس کا معاملہ آ جائے، ٹھیک ہے، فائنینشیل پرابلمز میں انسان دوچار ہو جائے، تو پھر انسان کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ جب وہ کسی کے سامنے جب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، معاذ اللہ۔ تو نہیں بھائی، یہ جو ہے نا مال کا ہونا بھی آزمائش ہے، اور مال کا نہ ہونا یا کم ہونا بھی آزمائش ہے۔ اور جتنا مال کم ہوگا اتنی آخرت میں جواب دہی آسان ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ احادیث میں آتا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار لوگ جنت میں جب وہ غریب لوگوں سے، غرباء سے 500 سال بعد داخل ہوں گے، اندازہ کریں، کیونکہ انہیں اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ غریب کے پاس، بیچارے کے پاس مال ہی نہیں، مفلس کے پاس مال ہی نہیں، تو وہ حساب ہی نہیں دینا ہوگا، وہ جلدی جنت میں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز ایسا نہیں جو تم نے سمجھ لیا کہ مال کا ہونا عزت
کی علامت ہے اور مال کا نہ ہونا ذلت کی علامت ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا اصل مسئلہ یہ کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیں یتیم وہ شخص ہوتا ہے، عام طور پر یتیموں کے پاس جو وہ مال نہیں ہوتا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، تو جس معاشرے کے اندر یتیموں کی عزت کی جائے گی تو اس معاشرے کے اندر صحیح اقدار پروان چڑھیں گی، وہ معاشرہ پھر جو اسلام کے جو اقدار ہیں اس پر پروان چڑھے گا، اور وہاں پر پھر یہ کہ جو نا آخرت کو ترجیح دی جائے گی اور دنیا کو جو وہ پیچھے رکھا جائے گا۔ دنیا کی جب محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ انسان پہ رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی لیتا ہے، دینی فرائض میں کوتاہی بھی کرتا ہے، پھر نمازیں بھی انسان کی جاتی ہیں، پھر فرائض واجبات کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تلاوت بھی قرآن کی جب وہ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، پھر ناپ تول میں بھی انسان ڈنڈی مارتا ہے، پھر شادی بیاہ کے اندر انسان فضول خرچی کرتا ہے، اسراف اور تبذیر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ کہ جب انسان دنیا کی محبت کے اندر راسخ ہو جائے تو پھر سارا وقت اس کا دنیا کے پیچھے لگتا ہے، پھر آخرت کی تیاری انسان جب وہ بھرپور طور پر اور جیسے کرنی چاہیے پھر ویسے نہیں کر پاتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن قیامت کے دن انسان کو جتلا دیا جائے گا، بتلا دیا جائے گا کہ اس نے کس کو مقدم رکھا اور کس کو مؤخر کیا، اس نے ترجیح کس کو دی اور پیچھے کس کو رکھا، پریفرنس کس چیز کو دی اور کس چیز کو پریفرنس نہیں دی۔ اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ انسان نے دنیا کو محبوب رکھا یا آخرت کو، انسان کا مطلوب، محبوب اور مقصود دنیا تھی یا آخرت تھی، اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کریں کہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو ہم نے کافروں کے لیے مزین کیا، مسلمانوں کے لیے نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کو پہچانیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں، اس دنیا کے اندر گم نہ ہو جائیں، اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس کے اندر نہ گم ہو جائے اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ سورہ قصص آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ صرف تھوڑا سا دنیا کا، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ متاع کہتے ہیں ایسی چیز جو تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہو اس کے بعد اسے پھینک دے، یوں سمجھے جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، تو دنیا کا فائدہ، دنیا کے مال متاع تو ٹیشو پیپر کی طرح ہے، آج دیکھیں کسی کے پاس مال ہے کل کو نہیں ہوگا، تو دنیا کی زندگی تو جو وہ تھوڑا سا فائدہ ہے، وہ زینتہا، اور اس کی جو نا تھوڑی سی جو نا کوئی زینت ہے، اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بچہ ہے، اس کو آپ 1000 روپے دیں، وہ کہتا ہے مجھے کوئی کھلونا لے کر آنا ہے، اچھا سا ٹوائے لے کر آنا ہے، وہ 1000 روپے لے کر جائے اور 1000 روپے میں ایک جو نا بلب لے آئے، ٹھیک ہے، چمکتا ہوا جس میں مختلف کلر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، 1000 روپے میں لے کر آ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بیٹا یہ کیا کیا آپ نے، نقصان کر دیا، ٹھیک ہے۔ بلب کی جو ہے مختلف رنگوں کی چمک کو دیکھ کر جو وہ آپ جو نا بہک گئے اور آپ نے 1000 روپے میں اس کی قیمت، تو 100 روپے سے اوپر اس کی قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے دنیا کی جو چمک دمک ہے نا، اٹریکشن ہے، جو اس کے کلرز ہیں، اس کی جو شائننگ ہے، اس شائننگ کو ہم نے سمجھا نہیں اور اس شائننگ سے ہم دھوکے میں آ گئے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کچھ دنیا میں جو تم لوگوں کو دیا گیا ہے یہ تو صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے اور اس کی چمک دمک ہے، یہ صرف اصل حقیقت کیا ہے؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ سب سے بہتر بھی ہے، اور وَأَبْقَىٰ، اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا پس تم عقل سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ عقل سے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہو؟ ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو مجھے اتنا زیادہ مال بھی نہ دینا کہ میں جب وہ تیرا باغی ہو جاؤں، اور اے اللہ تو مجھے اتنا کم بھی نہ دینا
کہ میں تجھے بھول جاؤں. کہ جب انسان کے پاس مال کم ہوتا ہے تو اسے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر جب وہ پورا دن لگانا پڑے، پورا دن محنت کرنی پڑے، اس کے لیے جاب کرنی پڑے، اسٹرگل کرنی پڑے، تو پھر فرائض اور واجبات بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں. تو بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو مجھے اتنا کم بھی نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں اور بس 2 وقت کی روٹی کے لیے پورا دن کی جدوجہد اسی میں لگ جائے. تو اللہ اتنا کم بھی مجھے نہ دینا، اور اللہ اتنا زیادہ بھی نہ دینا کہ میں تیرا باغی ہو جاؤں. 4 پیسے آ جاتے ہیں آج انسان کے پاس تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے حکم عدولیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن نے کہا نا، سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکرا ہے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ قرآن نے چیلنج کیا 2 مرتبہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 اور سورہ نحل آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، کاؤنٹ کرنا شروع کر دو، تم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور آج انسان نافرمانی کرتا ہے تو اسی رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اس احکم الحاکمین کی نافرمانی کرتا ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے انسان کہ انسان کتنا ناشکر ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. 4 پیسے آ گئے، اللہ کے احکامات کو توڑا ہے. گھر میں ایک ڈنر سیٹ کی پلیٹ ٹوٹ جائے تو اس پر کتنا واویلا مچ جاتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین، جب وہ اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کے دین کے احکامات گھر میں ٹوٹ رہے ہوں، اس کی کوئی فکر نہیں، کسی کو فکر نہیں. اللہ رحم فرما. حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. تو بس اے لوگوں، تم فنا ہونے والی چیز پر جب وہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو. بہت خوبصورت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کا جب وہ نقصان کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ ہے کہ پھر اس کی آخرت بنے گی. اور جو شخص اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت اس کی ضائع ہو جائے گی. تو جو اپنی دنیا کا فائدہ کر رہا ہے تو دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے. دوبارہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. دنیا سے محبت کرے گا تو اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلے گا وہ آخرت کا نقصان ہوگا. اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو پھر ضرور نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیے، آخرت سے محبت کریں گے، دنیا کا نقصان تو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا کا نقصان ہونا ہی ہمارے فائدے کی چیز ہے. آخرت کے لیے جب ہم محبت کریں گے، آخرت سے محبت کریں گے تو آخرت کے لیے محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، زیادہ ٹائم اس کے لیے لگائیں گے. جب زیادہ ٹائم اس کے لیے لگائیں گے تو دنیا میں پیچھے رہیں گے تھوڑا. دنیا میں جب پیچھے رہیں گے تو دنیا کا نقصان تو ہوگا، لیکن یہ دنیا کا نقصان ہی ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ پس تم فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو. کہ دنیا میں انسان کو کتنا ہی کچھ کیوں نہ مل جائے، یہ سب فنا ہو جانے والا ہے. آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی دنیا، باقی رہنے والی چیز آخرت ہے. دیکھیے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کیا ہے؟ ایک انفائنائٹ لائف ہے، اور ایک انفائنائٹ چیز کو فائنائٹ کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اور جب آخرت کی زندگی جو کہ ایک انفائنائٹ لائف ہے، اس کی نعمتیں بھی انفائنائٹ ہیں، اس کی عیاشیاں بھی انفائنائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی انفائنائٹ ہے، تو وہ آخرت کی زندگی جو کہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کے لیے پھر تو انسان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، دنیا کی زندگی بہت حقیر، بچر سے بھی کمتر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دنیا میں اگر کوئی مقام بنانا ہو، ٹھیک ہے،
مال متاع جمع کرنا ہو تو اس کے لیے رات دن ایک کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جس کی نعمت اعلیٰ عرفہ ہے اور کوئی کمپیئر اس کا کیا ہی نہیں جا سکتا، دنیا کے ساتھ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس آخرت کی زندگی کے لیے تو جو ہے نا بے تحاشا محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور تم اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے اللہ کی طرف دوڑو اور جنت کے لیے دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اندازہ کیجیے۔ اسی لیے سورہ حدید میں بھی الفاظ آتے ہیں وَسَابِقُوا، اور تم جو وہ سبقت لے جاؤ اس نیکیوں کے میدان کے اندر، سبقت لے جاؤ، اور لوگ بھی دنیا کے اندر محنت کر رہے ہیں، تم بھی محنت کرو، ان سے سبقت لے جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہاں سبقت تھی، صحابہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، وہ شخص جس سے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ایسا شخص تو ہلاک ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو لوگ پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، وہ فراڈ بھی کرتے ہیں، وہ انسانی جانوں سے کھیلتے بھی ہیں، انسان کے گردوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ جہاں جب وہ آپریشن نہیں ہونا ہوتا ہے وہاں ڈاکٹرز پیسے کی خاطر جب وہ آپریشن بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں میڈیسن سے کام چل جاتا ہے تو وہاں دیکھیے وہ بڑے بڑے آپریشنز بھی کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دنیا کی محبت ہے جس میں انسان کی جان سے بھی کھیلا جا رہا ہے اور انسان کی عزت سے بھی کھیلا جا رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پیسے کی خاطر، اس دنیا کی محبت کی خاطر۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، وہ بندہ جس سے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور پیسے کی خاطر وہ فراڈ بھی کرتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا بھی ہے، دین کی دجیاں بھی بکھیرتا ہے، انسانی جانوں سے بھی کھیلتا ہے، ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر کے پاس آپ دیکھیے، مسافر جب کسی سفر پر نکلتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مختصر سا سامان ہوتا ہے، ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے جس میں ضرورت کا سامان ہوگا، ایک لباس کا جوڑا ہوگا یا 2 لباس کے جوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کی چند اشیاء ہوں گی اور کچھ پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے۔ دنیا کی جتنی اہمیت ہے جو کہ بیان ہوئی کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر، بلکہ اس سے بھی حقیر تر ہے، تو اس دنیا کی حقیقت کو ہم پہچانیں، اور جو آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی لوگ نہ ناک صاف کریں گے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ان کو کبھی بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ انہیں کبھی رفع حاجت کے لیے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اتنی نعمتیں۔ تو جنت کی حقیقت کو انسان پہچانے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بیان کیا کہ جنتی لوگ جنت میں جمعے کے دن ایک بازار لگے گا، اس بازار میں جنتی لوگ جائیں گے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جنت میں بازار کی کیا ضرورت؟ وہاں تو جب وہ خواہش کرنے پر چیزیں مل جائیں گی تو وہاں بازار کی کیا ضرورت؟ دیکھیے مختلف لوگوں کی مختلف جب وہ سوچ ہوتی ہے، مختلف جب وہ تھنکنگ ہوتی ہے، مختلف خواہشات ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب وہ خواہش کرنے پر مل جائے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ورائٹی کو ذرا دیکھیں، جائیں دیکھیں، وزٹ کریں اور وہاں سے چوز کر کے لے کر آئیں، تو وہاں پر اس خواہش کو بھی پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر جمعے کے دن ایک بازار لگے گا جس میں جنتی لوگ جائیں گے، اور جب لوگ جائیں گے اور وہاں سے جو وہ چیزیں لے کر آئیں گے تو جب گھر آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ بازار جانے کے بعد تو آپ کے حسن میں مزید اضافہ، آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ذرا دیکھیں دنیا کے اندر ہم بازار جاتے ہیں تو گرد و غبار کے ساتھ واپس آتے ہیں، جنت میں مسلمان بازار بھی جائے گا تو گھر والے خود گواہی دیں گے کہ بازار سے واپس آنے کے بعد آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے فرق دنیا کے اندر اور جنت کے اندر۔ جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کوئی کمپیریزن
ہو ہی نہیں سکتا، کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، دنیا کو جتنی لو ویٹیج دینی چاہیے وہ لو ویٹیج اللہ ہمیں دینے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے وسوسوں سے، دنیا کی رنگینیوں کے وسوسوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی حقیقت کو پہچاننے اور آخرت کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔